پہلے دن سے جو اس امت میں اختلاف شروع ہوئے تو اجماع تو وہیں ختم ہو گیا. آج تک اس 1000 برس 1300 برس کے اندر کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق نہیں ہوئے. متفق اگر ہوتے ہیں تو وہ شاید میں نے سنایا تھا آپ کو، میرے استاد مولانا اسلم جراج پوری رحمہ کیا بات تھی. یہ سن 30 یا 29 کی بات ہے. ساردہ بل پیش ہوا تھا اسمبلی میں، جس میں ہندو نے پیش کیا تھا. کہا یہ تھا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی قانوناً ممنوع قرار دی جائے. ہندو کی طرف سے یہ قانون پیش ہو رہا تھا. اسمبلی جو تھی اس زمانے کی وہی انگریز کی بنائی ہوئی اسمبلی، اس میں زیادہ تعداد ہی نہیں کی ہوتی تھی. مسلمانوں کی طرف سے اس بل کی مخالفت ہوئی تھی کہ یہ ہمارے مذہب میں مداخلت فی الدین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو نابالغ کی شادی جو ہے وہ بالکل جائز. پہلے تو یہ تھا کہ اس بل کو ہی منسوخ ہٹا دیا جائے، پھر یہ تھا کہ کم از کم یہ اس میں شک رکھی جائے کہ اس کا اطلاق مسلمانوں پر نہیں ہوگا. حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی اس مطالبے کو. اس مسئلے کے حق میں پھر جہاد شروع ہوا. جہاد کی نوعیت یہ تھی، فرول باغ میں جامعہ ملیہ تھا جس میں مولانا بھی تھے، بڑی مشہور درسگاہ تھی. یہ نیشنلسٹ حضرات جو تھے یہ ان کی آماج گاہ تھی. اس زمانے میں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جہاد عظیم تھا اس کے کارواں سربراہ جرنیل کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، ایم اے آکسفورڈ کا، کامریڈ کا ایڈیٹر، جس کا ایک ایک کالم تہلکہ مچا دیتا تھا دنیا کے اندر. اتنا بڑا قابل آدمی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ساتھ ملانے کے لیے مولانا کا لفظ لگا دیا ساتھ. وہ اس جہاد کو لے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کول باغ میں. اعلان یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لائیں، لڑکیوں اور لڑکوں کو، اور ہم یہاں ان کا نکاح پڑھائیں گے. انگریز کی ایسی کی تیسی یہ بل لے کے آ گیا کہیں پہ. تو چلے آتے تھے وہاں 6 مہینے کے بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. جی اس بل کی مخالفت کرنی ہے. جہاد عظیم، نکاح ہو رہے ہیں وہاں. اس کے بعد طے انہوں نے کیا کہ وائسرا کے حضور ایک وفد جائے اور وہاں جا کے یہ بات پیش کرے، اور اس وفد میں مسلمانوں کے فرقوں، تمام فرقوں کے نمائندے شامل ہوں. وہ نمائندے شامل کیے گئے. ان کا ایک وفد بنا جلوس کی شکل میں. وہ وہاں سے جا رہا تھا. مولانا بیٹھے تھے، اوپر تھا دوسری منزل میں کمرہ ہوتا تھا جس میں ہم بیٹھتے تھے. کیا بات تھی سر، قرآن ہی قرآن تھا. مسکرائے اور مجھے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ سارے جتنے بھی ہیں مختلف فرقوں کے علماء نمائندے ہیں. کہنے لگے یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس امت کے علماء کا جب بھی کبھی اتفاق ہوا ہے ہمیشہ باطل پہ ہوا. اور اس کے سوا جسے جمہور امت کا یا امت کا یہ اجماع امت کہتے ہیں، اجماع امت کسی مسئلے پہ ہوا ہی نہیں آج تک. خیر دلیل یہ دی جا رہی ہے اور معلوم ہے کہ قرآن نے اس کے بعد کیا کہا. یہی جو آیت ابھی میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی، اور پہلے پارے کے آخر کی جو آیت ہے وہ ہے 2/141. ذکر کرتا چلا آ رہا ہے. عزیزان من معاف رکھیے گا، کفار یا مشرکین کے اسلاف کا نہیں.
ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کی طرف سے، یہ جو پیش کیا جا رہا تھا۔ محرف کتابیں تھیں جن کے وہ حوالے دیتے تھے۔ اس کا ایک ہی جواب قرآن نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ اپنی اپنی باری میں دنیا میں آئے، یہاں سے چلے گئے۔ اسلاف کا یہ مقام ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کیا اس کی ذمہ داری ان پر ہے، جو تم کرتے ہو تم پر اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی تعلیم کی عزیزان مان، کتنا عظیم اعلان ہے صاحب، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے مسلک، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا کردار وہ ان کے تھی، تمہارا تمہارے ساتھ۔ اور اگلا فکرہ ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ تمہارے نصاب میں داخل ہی نہیں ہے، اور ہمارا سارا مذہب اسی کے اوپر ہے۔ تمام باتیں گرما گرم 1000 برس سے اسی پہ چلی آ رہی ہیں کہ فلاں امام نے کیا کہا تھا، فلاں فلاں نے کیا کہا، ان کی یہ چیز کیسی تھی، انہی کے متعلق یہ چیز، وہ حق پر تھا، وہ ناحق پر تھا، یعنی وہی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہا تھا، کیا کیا تھا، تم سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ جو وہ کہتا ہے ہم تم سے پوچھیں گے نہیں، اسی کے اوپر ساری امت کی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیے یہ لٹریچر اپنا، ساری باتیں اس پہ چلی آ رہی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، غلط کہا تھا، امام شافعی کا یہ قول یہ صحیح نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح ہے، ساری باتیں اس پہ چلی آ رہی ہیں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں۔ یہ جو آؤٹ آف دی ٹیکسٹ کویسچن ہے نا، نصاب میں ہی جو نہیں ہے سوالات، یہ انہی کی تیاریوں میں لگے رہے ہیں۔ وہ ٹیکسٹ اور نصاب کی طرف تو کبھی آتا ہی نہیں نا یہ مسلمان، وہ تو قرآن ہے، یہ اس کی طرف لگے آ رہے ہیں۔ ارے یہ اتنا کچھ بحث مباحثہ سب کچھ نالے کوٹا لاؤندے پے ہے گی، یہ تو نصاب میں نہیں ہے۔ لگا جی کی پتا ہے، جو نصاب دے باہروں ہی پوچھ لے، ہر سال اس طرح کے سوال بھی تو آتے ہی ہے نا، کی پتا ہے۔ ولا تو کیا ہے الفاظ عزیزہ نے من، نقش کر لیجئے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسلاف پرستی انسان کے عہد جاہلیت کے اندر سے یہ شروع ہوئی، اینسیسٹر ورشپ جس کو کہتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات تھی اور چلی آ رہی تھی۔ وہ ایسی چلی آ رہی تھی، انسان کے قلب کے اندر یہ ایسے تھا جیسے مرتسم ہو چکی ہو، نقش ہو چکی ہو، اسلاف کی چلی آ رہی تھی۔ جب ابھی وہ دور تھا جس میں مبینہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کتاب نظر نہیں آتی ہے آسمان کی، جاہلیت کا، اس میں بھی اسلاف پرستی تھی۔ یہ جو اہل کتاب جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی اسلاف پرستی تھی، چلی